بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی ایمانی بھائیوں، دین اسلام کامل اور مکمل ترین مذہب ہے کہ جس نے زندگی کے ہر شعبے میں، ہر گوشے میں، ہر مرحلے میں، ہر آڑ اور ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیاسی اور حکومتی اعتبار سے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، یا سیاسی اور حکومتی اعتبار سے اسلامی تعلیمات، اسلامی ہدایات کیا ہے، یا اس میں یہ تعلیمات ہے بھی یا نہیں۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے زندگی کے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ حکومت اور سیاست یہ ایسا شعبہ ہے کہ انسانوں کی زندگی کا اکثر بڑا حصہ اس سے وابستہ ہوتا ہے۔ جب انسانوں کی زندگی کا ایک بڑا حصہ سیاست سے، حکومت سے وابستہ ہے، تو پھر اسلامی تعلیمات، شرعی تعلیمات ہمیں اس میں کیسے رہنمائی اور کیسے تعلیمات نہ کریں گی، بلکہ باضابطہ بہترین تعلیمات، بہترین اصول کے مطابق ہمیں اسلام نے فراہم کی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں سیاست، حکومت، ساری چیزوں کی رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ صرف روزہ، نماز، زکوٰۃ، صدقہ، ان عبادتوں کے تعلق سے ہی ہمیں رہنمائی نہیں ملتی، بلکہ ان کے علاوہ معاشرت، معاملات، اور اس میں سیاست اور حکومت کے تعلق سے بھی ہمیں بہت ساری رہنمائی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، ہجرت کر گئے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مکی زندگی کے مقابلے میں کچھ راحت اور آرام محسوس ہوا کہ مکہ کے مقابلے میں مدینے میں زیادہ راحت اور آرام صحابہ کرام کو میسر آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی، اسلامی قوانین، ضوابط کی بنیاد ڈالی، اور بین المذاہب یعنی بہت سارے مذہب کے لوگ ایک جگہ کس طرح خوشگوار زندگی، ایک ساتھ باہمی اتحاد کے ساتھ باہمی زندگی کس طرح گزار سکتے ہیں، اس کے اصول و ضوابط اور قوانین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مرتب فرمائی۔ بلکہ یہ تاریخ میں پہلا آئین
پہلا تحریری آئین کانسٹیٹیوشن، پہلا مرتب آئین حکومتی نظام قائم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اور اسی کو بنیاد بنا کر آج بڑے بڑے ممالک اپنے آئین کا قیام عمل میں لائے ہوئے ہیں۔ تو ان تعلیمات سے اور ان تاریخ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اسلام میں سیاست اور حکومت کے اعتبار سے بھی بھرپور رہنمائی ہے، بھرپور رہبری ہے کہ کس طرح حکومتیں کی جائے، کس طرح سیاست کی جائے، یہ ساری باتیں شریعت میں ہمیں ملتی ہے۔ پہلے زمانے میں کسی کو منتخب کرنا ہوتا تو طریقہ کار یہ تھا کہ بیعت کرتے، امیر جس کو منتخب کرتے اس کے ہاتھ پر سب آ کر فردن فردن بیعت کرتے اور اپنا امیر اس کو منتخب کرتے اور اسی کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارتے۔ زمانے بدلتے گئے، انتخاب کے طور طریقے بھی بدلتے گئے۔ اب فی زمانینا، ہمارے زمانے میں انتخاب کا طریقہ کار ووٹ ہے کہ ووٹ کے ذریعے ہم اپنا امیدوار منتخب کر سکتے ہیں، ہمارا رہنما رہبر ہم اپنا منتخب کرتے ہیں، علاقائی اعتبار سے، ضلعی اعتبار سے، صوبائی اعتبار سے اور ملکی اعتبار سے ہم اپنے اس ووٹ کے ذریعے اپنا امیر، اپنا رہبر رہنما، اپنا قائد اور اپنا امیدوار منتخب کرتے ہیں۔ تو ووٹ کی بھی شرعی حیثیتیں ہیں۔ بہت سا دیندار لوگ، خود کو دیندار سمجھنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ، سیاست، حکومت وغیرہ یہ سب دنیاوی امور ہے، دنیاوی کام ہے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ سیاست دین کا ایک بڑا شعبہ ہے۔ اگر ہم اس کو دنیاوی امور سمجھ کر چھوڑ دیں گے، اس میں حصہ نہیں لیں گے اور یہ سوچ کر کہ یہ دنیاوی کام ہے ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے، تو شر پسند طاقتیں، مسلم دشمن طاقتیں، دیش دشمن طاقتیں، انسانیت دشمن طاقتیں اقتدار میں آ کر ظلم و ستم کے پہاڑ ہم پر توڑے گی۔ تو ووٹ اسلام میں حیثیت رکھتی ہے، ووٹ کی بڑی اہمیت ہے، ووٹ کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا صرف دنیاوی کام نہیں بلکہ دینی، ملی اور شرعی کام ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اچھے طور پر اچھا امیدوار منتخب کر کے اس کو ووٹ دیں۔ یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے، شرعی ذمہ داری ہے۔ ووٹ دینا، یہ ووٹ آئینی حق ہے ہمارا۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بسنے والے ہر 18 سال کے عاقل شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ووٹ ڈالیں، اس کو یہ حق ہے۔ اور یہ ایسا حق ہے کہ تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ، شہری، دیہاتی، گورا، کالا، پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والے اور اعلیٰ برادری سے تعلق رکھنے والے، اعلیٰ ذات سے تعلق رکھنے والے سب اس حق میں برابر ہیں، سب کے حقوق برابر ہیں۔ اگرچہ کہ یہ ووٹ ڈالنا فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن جو اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے، جو اس کی اہمیت کو جانتا ہے، وہ ووٹ کو واجب کے درجے میں رکھتا ہے، کیونکہ حکومتوں کا بدلنا، حکومتوں کا اقتدار میں لانا، حکومتوں کو اقتدار سے گرانا، تختے پلٹنا، یہ ووٹ کے ذریعے ہوتا ہے اور یہ ووٹ کی طاقت کے ذریعے ہوتا ہے۔ ووٹ کی اتنی اہمیت ہے۔ ووٹ کی شرعی حیثیتیں بھی ہیں۔ ایک شرعی حیثیت گواہی کی ہے، شہادت کی۔ ووٹ کی ایک حیثیت سفارش کی ہے۔ ووٹ کی ایک حیثیت وکالت کی ہے۔ تو سب سے پہلے شرعی حیثیت گواہی، شہادت، کہ ووٹر، ووٹ کرنے والا
کسی کے حق میں ووٹ دے کر یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بندہ اس بات کے لائق ہے، اس بات کے قابل ہے، اس کے اندر وہ اہلیت ہے، وہ صلاحیت ہے کہ وہ ہماری رہنمائی رہبری کر سکتا ہے، ہمارے دنیاوی اور دینی مسائل، ملی اور سماجی مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ یہ ایک طرح سے گواہی ہے، شہادت ہے۔ جس طرح شہادت ضرورت کے وقت ضروری ہوتی ہے کہ جب ضرورت پڑ جائے تو گواہی دینا ضروری ہوتا ہے، جب گواہی نہیں دی جائے تو وہ گنہگار کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو ارشاد فرمایا شہادت اور گواہی کے تعلق سے کہ جب گواہی کی ضرورت ہو، شہادت کی ضرورت ہو، اس وقت آپ گواہی اور شہادت نہ دیں گے تو آپ گنہگار کہلائیں گے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ اپنی شہادت کو، اپنی گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو شخص گواہی کو، شہادت کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا، یعنی وہ بندہ گنہگار کہلائے گا، اس کے نام اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہیں فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کتم شہادتا اذا دعی الیہا کان کمن شہادت الزوری، کہ جس شخص کو گواہی کے لیے بلایا جائے، شہادت کے لیے بلایا جائے اور وہ جا کر گواہی اور شہادت نہ دے، گویا کہ وہ ایسا ہے کہ اس نے جھوٹی گواہی دی، یعنی کسی کے حق میں گواہی نہ دینا بھی ایسا ہے کہ جھوٹی گواہی دینے کے برابر ہے۔ اب اگر بندہ کسی کے حق میں ووٹ کرتا ہے، ووٹ بھی شہادت ہے، گواہی ہے کسی کے حق میں، اس طور پر کہ بندہ ووٹ دے کر یہ بتلاتا ہے کہ میں نے جس کو ووٹ دیا ہے میں اس کے تعلق سے گواہی دیتا ہوں کہ وہ اس قابل ہے، اس لائق ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہمارے ملی سماجی سارے کام کو، ساری ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دے سکتا ہے، غریب و محتاجوں کا ساتھ دے سکتا ہے، کسانوں کا ساتھ دے سکتا ہے، اس اعتبار سے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ قابل لائق ہے۔ اور اگر ایسے بندے کو ہم نے ووٹ دیا، ایسے بندے کے حق میں ہم نے گواہی دی ووٹ کے ذریعے کہ جس کے اندر یہ ساری صلاحیتیں، اہلیت، قابلیت، صلاحیت نہیں ہے، پھر بھی ہم نے اس کو ووٹ دیا، تو یہ جھوٹی گواہی کے زمرے میں آئے گا کہ ہم نے جھوٹی گواہی دی کسی کے حق میں، رشتہ داری کے تعلق سے، ہمارے محلے کا ہونے کے تعلق سے، یا ہمارے علاقے کا شخص ہونے کے تعلق سے، ہمارے قوم یا برادری کا ہونے کے تعلق سے ہم نے کسی کے حق میں ایک جھوٹی گواہی دی، جھوٹی شہادت دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے وعید بیان فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الکبائر، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، سوال کیا گیا، پوچھا گیا کبیرہ گناہوں کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ چند ہے، کیا ہے؟ قال الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، عبادت کے اندر کسی کو شریک کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، ان کی حق تلفی کرنا، ان کا ادب احترام نہ کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، بے ادبی سے پیش آنا۔ تیسری چیز فرمائی وقتل النفسی، اور قتل کرنا کسی کا، یہ کبیرہ گناہ میں شمار کیا گیا ہے۔ چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وشہادت الزوری، جھوٹی گواہی دینا، اتنا بڑا جرم ہے یہ، کبیرہ گناہ میں اس کو شمار کیا گیا ہے کہ جس کے اندر اہلیت نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے، ہم اس کو ووٹ کے ذریعے، ووٹ کی گواہی کے ذریعے اس کو ووٹ دیں اور وہ دے کر ہم یہ کہیں کہ وہ قابل ہے، اہل ہے، صلاحیت والا ہے، یہ بالکل جھوٹی گواہی ہے۔ بلکہ ہمیں جو اہل ہے، قابل ہے، دیانتدار ہے، جو خائن اور خیانت کرنے والا نہیں ہے، اس کے حق میں اپنا ووٹ دے کر اس کو کامیاب بنانا ہے، تاکہ وہ ہمارا وقت کا کونسلر، ایم ایل اے یا ایم پی بن کر قوم کی خدمت کر سکے، سماج کی خدمت کر سکے، ہر اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے اور
معاشرتی اعتبار سے، معاملات میں، ہر اعتبار سے ہمارا تعاون کر سکے. یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. تو پہلی چیز گواہی. ووٹ کی حیثیت، شرعی حیثیت شہادت کی ہے، گواہی کی ہے. ووٹ کی دوسری حیثیت سفارش کی ہے کہ ہم نے کسی کے حق میں سفارش کی، ہم نے کسی کو ووٹ دے کر، اپنے امیدوار کو، اپنے منتخبہ امیدوار کو ووٹ دے کر گویا کہ ہم نے اس کے تعلق سے سفارش کی ہے کہ یہ بندہ اس قابل ہے، اس لائق ہے. تو گویا کہ ووٹ کی دوسری شرعی حیثیت سفارش کی ہے، کسی کے حق میں سفارش کرنا. اور سفارش کے تعلق سے قرآن میں اصول بیان فرما دیا گیا، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء قدیرا. کہ جو شخص کسی کی سفارش کرتا ہے اچھائی کے اندر، تو اچھائی میں بھی اس کا حصہ ہوگا. یعنی کسی کے اندر قابلیت ہے، اس کی سفارش کرتا ہے، وہ جو نیک کام کرے گا، جو بھی اعمال انجام دے گا، ان اعمال میں، اس کی نیکیوں میں اس کا بھی حصہ شمار ہوگا. ووٹ دینے والے کا، اس کی سفارش کرنے والے کا بھی حصہ شمار ہوگا. اور جو شخص کسی کی برائی میں اس کی سفارش کرتا ہے، اس کے حق میں ووٹ دیتا ہے، برے انسان کے حق میں ووٹ دیتا ہے، پھر وہ جو شخص برائی کرتا ہے، برائی کے اندر بھی ووٹ دینے والا، سفارش کرنے والا برابر کا حصے دار ہوگا. اس کے نام اعمال میں بھی گناہ لکھے جائیں گے. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا. کہ اچھائی کے اندر سفارش کریں گے تو اچھائی میں ہمارا حصہ ہوگا، برائی کے اندر سفارش کریں گے تو برائی میں بھی ہمارا حصہ ہوگا. تو ووٹ کی دوسری حیثیت سفارش کی ہے. پہلی حیثیت شہادت، گواہی کی ہے، دوسری حیثیت سفارش کی ہے. ووٹ کی تیسری حیثیت وکالت کی ہے کہ ہم کسی کو اپنا وکیل منتخب کر رہے ہیں کہ وہ ہماری اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں یا بلدیاتی انتخابات میں ہماری جانب سے وکالت کرے گا حکومت کے سامنے کہ میری قوم کو، میرے ماننے والوں کو، مجھے منتخب کرنے والوں کی یہ ضروریات ہے، وہ پوری کرے گا، وہ وکالت کرے گا. جیسا کہ ہم اپنے ذاتی معاملات میں، اپنی نجی معاملات میں کسی وکیل کو منتخب کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے کیس لڑیں، ہمارے معاملے کو حل کریں، اور اس میں بھی ہم وکیل اچھا، قابل، لائق، دیانتدار، ایماندار وکیل کو ہم انتخاب کرتے ہیں تاکہ وہ حسن خوبی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اور اپنی صلاحیت اور قابلیت کے ذریعے وہ سارے کیس کو حل کر دے، سارے معاملے کو حل کر دے، جو کہ ایک ذاتی معاملہ ہوتا ہے. ہمیں اس سے کہیں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے انتخابات کے موقع پر کہ یہ جو موقع ہوتا ہے، ہم جس کو اپنا وکیل منتخب کرنے والے ہیں ووٹ کے ذریعے، وہ صرف ہماری ذات کے اعتبار سے نفع نقصان ہمیں نہیں پہنچائے گا، بلکہ پوری قوم و ملت کو نفع نقصان کا وہ ذمہ دار کہلائے گا. اور جو شخص غیر ذمہ دار، نااہل شخص کو اپنا وکیل منتخب کرے گا ووٹ کے ذریعے، تو پھر یہ بھی نااہل اور گناہ گار کہلائے گا. کیونکہ ذاتی اعتبار سے ہم جس کو وکیل منتخب کرتے ہیں اپنے ذاتی معاملے، ذاتی کیس کے حل کرنے کے لیے، اس کا نفع نقصان جو ہوتا ہے شخصی طور پر ہوتا ہے. لیکن ہم انتخابات کے دور میں، انتخابات کے موقع پر ووٹ کے ذریعے، وکیل کی حیثیت سے، ووٹ کی حیثیت سے ہم کس کو اپنا وکیل منتخب کرتے ہیں، اور اس کا نفع نقصان پوری قوم و ملت کو پہنچتا ہے. اور اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ ووٹنگ کرنے والے، ووٹ کے ذریعے اپنا وکیل منتخب کرنے والے. تو ووٹ کرنے میں ہمیں بڑی احتیاط سے کام لینا ہے کہ ووٹ ہمارا صرف دنیاوی کام، دنیاوی معاملہ نہیں ہے، بلکہ دینی فریضہ، شرعی فریضہ ہے اور شرعی ذمہ داری ہے ہماری، کہ اسی پر ہمارا یہاں پر اسلام پر، اسلامی شریعت پر بقا قائم ہے. کہ ہم اگر ایماندار، اچھے امیدوار کو منتخب کر کے ووٹ کے ذریعے اس کا انتخاب کریں گے تو اسی کے ذریعے ہمارے دین و شریعت کا بھی دار و مدار اس پر نربھر اور ڈیپینڈ ہوتا ہے، انحصار اسی پر ہوتا ہے کہ اگر اچھا امیدوار چن کر آئے گا تو وہ سارے
قوموں کے مذہبی شعائر کا احترام کرے گا، مذہب کا، مذاہب کا، اور سارے دین کا احترام کرے گا، مذہبی اسکالرز کا احترام کرے گا، دینی رہنماؤں کا احترام کرے گا. اگر ایسے ہی غنڈے قسم کا انسان اگر اقتدار میں آ جائے، حکومت آ جائے، پارٹی آ جائے، تو پھر ہمیں اپنے دین کے ساتھ، اپنے شعائر اسلام کے ساتھ، دینی تشخص کے ساتھ یہاں پر بقا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ووٹنگ کی اہمیت کو سمجھیں کہ کتنا اہمیت کا حامل ہے، کتنی حیثیت اس کی ووٹ کی ہوتی ہے، ووٹ کی ضرورت اور اہمیت کتنی ضروری ہے. اس بات سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومتوں کا اقتدار میں رہنا اور حکومتوں کا اقتدار سے ان کا تختہ پلٹ دینا یہ ووٹ کے ذریعے ہوتا ہے. اگر کسی ووٹر کو یا لوگوں کو، عوام الناس کو کسی امیدوار سے، کسی لیڈر سے، کسی پارٹی سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس کو ووٹ کے ذریعے اقتدار سے باہر کر دیتی ہے، اور ایسے انصاف پسند آدمی کو انتخاب کرتے ہیں کہ جو سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے، غریبوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کریں، امیروں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کریں، سب کے حقوق ادا کریں. اب رہا مسئلہ یہ کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے امیدوار ہندوستان میں غیر مسلم ہوتے ہیں، کیا ہم ان کو بھی ووٹ دیں؟ یا پھر مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن دین کا نام و نشان نہیں ہوتا، دینداری ان کے اندر نام کو بھی نہیں ہوتی، کیا ایسے بھی امیدواروں کو ہم ووٹ دیں؟ یا ان کے اندر ہم کچھ چیزوں کو تلاش کریں کہ جن کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں کہ جس کو دیکھ کر ہم اس کا انتخاب کریں؟ تو شریعت میں اس کا بھی حل بتلا دیا گیا ہے. مولانا مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم فتاوی قاسمیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ انتخاب کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کا بھی ہم انتخاب کر رہے ہیں وہ شخص امور سیاسیہ کا ماہر ہو، یعنی سیاسی کاموں کے اندر بہت زیادہ ماہر ہو، اور مسلمانوں کے حق میں خیر خواہ ہو، اور انسانیت کے حقوق کی حفاظت کرنے والا ہو، انسانیت کے حقوق ادا کرنے والا ہو. یہ تین چیزیں اگر کسی کے اندر پائی جائے تو اس کو اپنا لیڈر ہم منتخب کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ بتلائی، حدیث شریف میں یہ ملتا ہے کہ جب دو چیزیں سامنے ہیں ہمارے، دونوں بھی نقصان دہ چیزیں ہیں، تیسرا کوئی راستہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تو شریعت نے اور حدیث میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ دونوں چیزوں میں دیکھا جائے گا کہ کم نقصان دہ چیز کون سی ہے، اس کو مجبوری کے طور پر اختیار کر لیا جائے گا، اور دیکھا جائے گا کہ ان سارے ظالموں میں، ان سارے برے لوگوں میں کون ان میں سب سے زیادہ لوگوں کا ہمدرد ہے، لوگوں کا خیر خواہ ہے، لوگوں کے تعلق سے کام کرنے والا ہے. تو جب سامنے نقصان کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آئے تو بڑے نقصان کو چھوڑ کر چھوٹے نقصان کو اختیار کرنے کی تعلیم ہمیں اسلام دیتا ہے. تو اس طور پر بھی ہم اپنا انتخاب کر سکتے ہیں. تو ووٹ کی بڑی حیثیت اور بڑی اہمیت اسلام میں ہے کہ ووٹ کے ذریعے ہم حکومتوں کا تختہ پلٹ سکتے ہیں. ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ الیکشن کا دور چل رہا ہے، ہر امیدوار پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ محنت کر رہا ہے کہ میرے علاقے کے اور میرے حلقے کے ووٹ مجھے سارے کے سارے حاصل ہو جائیں، یا اتنے ووٹ مجھے مل جائیں جس سے میں نمائندہ اور رہبر منتخب ہو جاؤں لوگوں کی جانب سے. اتنی محنتیں کوشش کر رہے ہیں، دن کو دن نہیں، رات کو سکون نہیں، چین نہیں، جل سے جلوس لے رہے ہیں. اور یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے سامنے دل لبھانے والے وعدے کیے جا رہے ہیں کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم یہ آپ کے سامنے آپ کی سہولتیں آپ کو فراہم کریں گے. کوئی کہہ رہا ہے 3,000 دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے 2,000، کوئی کہہ رہا ہے گیس سلنڈر اتنی کم قیمت میں دے دیں گے. بہت سارے وعدے، دل لبھانے والے وعدے ہمارے سامنے کیے جاتے ہیں. یہ سارے وعدے کیوں کیے جاتے ہیں؟ ووٹ کی اہمیت، ان کے نزدیک ووٹ کی اہمیت ہے آپ کی، اور ہمارے نزدیک اپنے ووٹ کی اہمیت نہیں ہے. ہم ووٹ کو دینی شرعی فریضہ سمجھتے ہی نہیں، بلکہ اس کو دنیاوی کام سمجھ کر درگزر کرتے ہیں، اور جس کو چاہے دل چاہتا ہے دے دیتا ہے، چاہے ہمارے قوم کا ہو یا ہمارے برادری کا ہو یا ہم سے تعلق رکھنے والا ہو. یہ دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ قوم کے حق میں کون بہتر ہے،
ملک کے حق میں کون بہتر ہے، دشمنان مسلمانوں کے دشمن، دیش کے دشمن کے حق میں کون خلاف اٹھتا ہے، اس کو مد نظر نہیں رکھتے ہیں، اس کے خلاف ہم ووٹنگ کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے اور آپ کی ووٹ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ایک ایک ووٹ کی اہمیت ہے، ایک ایک ووٹ سے حکومتیں بنتی ہیں، ایک ایک ووٹ سے حکومتیں گر جاتی ہیں۔ تو ہم اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں اور 100% ووٹنگ کرنے کی کوشش کریں۔ ہر بندہ ہر گھر سے اس بات کی کوشش کریں کہ گھر میں اگر ووٹنگ والے، ووٹنگ کے لائق 10 بندے 5 بندے ہیں، مرد عورتوں کو ملا کر، تو ایک بھی ایسا بندہ نہ رہے کہ جس نے وہ ووٹنگ کے دن ووٹ نہ کیا ہو۔ یہ ہمارا دینی ملی شرعی فریضہ ہے۔ اگر ہم اپنے اس ووٹ کے حق کو استعمال نہیں کریں گے اور صحیح کینڈیڈیٹ کے حق میں، صحیح امیدوار کے حق میں انتخاب نہیں ووٹ دیں گے تو کل قیامت میں ہماری پکڑ ہوں گی، کیونکہ ہمارا غلط ووٹ اور ہمارا ووٹ نہ ڈالنا یہ باطل طاقتوں کو طاقت دیتا ہے، اور یہ طاقتیں مساجد مدارس بند کرانے کے چکر میں ہیں، اور آپ کے اسلام پر باقی رہنے پر ان کو اعتراض ہے، آپ کے اسلامی شاعر سے بھی ان کو اختلاف ہے، آپ کے نماز پڑھنے سے بھی اختلاف ہے۔ تو ہمیں اپنے دینی اور شرعی تشخص کے ساتھ ہمیں اگر اس ملک میں، اس علاقے میں، اس صوبے میں رہنا ہے اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اچھے منتخب امیدوار کو منتخب کریں، انتخاب کر کے ووٹ ڈالیں اور 100% ووٹنگ کرنے کی کوشش کریں۔ ہر محلے والے، ہر گلی والے اپنے اپنے محلے کی، اپنے اپنی گلی کی ذمہ داری اٹھا لیں اور اس کو دینی فریضہ سمجھ کر کام انجام دیں۔ یہ نہیں کہ دنیاوی کام ہے، بلکہ اس کے ایک ایک لمحے پر، اس کے ایک ایک عمل پر آپ کے نام اعمال میں نیکیاں درج ہوں گی، آپ کی قربانیاں، آپ کی محنتیں رائگاں نہیں جائیں گی، دنیا میں بھی اس کا صلہ ملے گا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ 100% ووٹنگ کریں، اور علماء حق نے جن کی تائید کی ہے ان کے حق میں ووٹنگ کرنے کی زیادہ کوشش کریں۔ ہمارے تعلقات کی بنا پر، ہماری رشتہ داریوں کی بنا پر ہم ووٹنگ نہ کریں، بلکہ ہمارے رہنما رہبر جو ہم سے زیادہ دینی شعور، سیاسی شعور رکھنے والے ہیں، جن کی نگاہ سارے عالم پر ہے، ساری دنیا پر، ساری سیاستوں پر جن کی نگاہ ہے، جنہوں نے پورے صوبے میں تحقیقات کے ساتھ پورا سروے کرا کر چند لوگوں کا انتخاب کیا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا چاہے غیر مسلم ہو، جن کا بھی انتخاب کیا ہے، وہاں کے لوگوں کی ذمہ داری ہے ان منتخب شدہ افراد کی تائید کریں اور مولانا سجاد نعمانی صاحب کی تائید کرتے ہوئے انہی حضرات کو ووٹ ڈالیں، اپنا ووٹ ضائع نہ کریں۔ کسی کی بھی حق میں ووٹ ڈال کر اپنا ووٹ کا حق ضائع نہ کریں، اپنے ووٹ کو کارگر بنائیں۔ یہی ووٹ آپ کے نمازوں کے، مساجد کے، دینی تشخصات کے بقا کا ذریعہ بنے گا، آپ کے دینی مدارس کا بقا کا ذریعہ بنے گا، آپ کے اوقاف کی جائیدادوں کا، آپ کے اسلامی قوانین کی بقا کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک خاص بات، ان دنوں میں سیاسی لیڈروں سے نہ پیسے لیں نہ ان کا کچھ کھائے پیے، کیونکہ یہ ان دنوں میں اگر ہم ان سے کچھ لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، بھلے ہی کام کے طور پر یا ان کو ووٹ دینے کے لیے ہم پیسے لیتے ہیں، تو رشوت ہے، حرام ہے، بالکل ان سے پیسے لینا ناجائز اور حرام ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ ہم ایسے لیڈروں کو ہمارے ساتھ، ہمارے آس پاس بھی بھٹکنے نہ دیں جو پیسے کے ذریعے ووٹنگ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے افراد کو منتخب کریں جو آپ کی صحیح معنوں میں رہبری رہنمائی کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ دیں، ایسی پارٹیوں کا ساتھ نہ دیں جو غریبوں کو غریب بنا رہے ہیں، جو امیر کو اور امیر ترین بنا رہے ہیں، بلکہ ایسی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں کہ غریب فقیر بن رہا ہے، فقیر مسکین بن رہا ہے، اور مسکین اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں، ایسی پارٹیوں اور ایسے امیدواروں کو اپنا ووٹ دے کر اپنا قیمتی ووٹ ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بن کر اور نبی کا امتی بن کر اور ملک کا وفادار شہری بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا